بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس دلچسپ ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاندان اور بچپن۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑا اچھا ذہن دیا تھا اور مقدموں کے فیصلے کرنے میں اپنے ذہن کے استعمال کا کمال فطرت نے شروع سے ہی دیکھا رہا تھا۔ چنانچہ ان کے بچپن کا واقعہ حضرت داؤد کے ذکر میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت۔ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان جوانی کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں میں حضرت داؤد کا جانشین بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیتیں۔ حضرت داؤد کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بھی کچھ خصوصیتوں سے اور امتیازی باتوں سے نوازا، اور اپنی نعمتوں میں سے کچھ ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو ان کی مبارک زندگی کی خاص باتیں بنیں۔ پرندوں کی بولیاں سمجھنا۔ اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ اس نے کہا کہ لوگوں، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا جاتا ہے، اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے۔ بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ ہوا پر قابو۔ ہوا کو حضرت سلیمان کے حق میں سادہ دیا گیا تھا۔ ہوا ان کے حکم سے اس طرح تابع میں رہتی تھی کہ شدید تیز ہوا تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور دھیرے دھیرے چلنے کی وجہ سے راحت پہنچنے والی ہو جاتی تھی۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت انجن اور مشین جیسی ظاہری سادھنوں سے کہیں آگے صرف اللہ کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر ہلکے پن کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔ جنوں اور انسانوں کو قابو میں رکھنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار اللہ کے دربار میں یہ دعا کی، اے پروردگار، مجھ کو بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا کی کہ نہ اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ اس کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ ان کی یہ حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں اور حیوانوں اور ہواؤں پر بھی تھی۔ اللہ کے حکم سے سب ان کے تابع اور فرما بردار تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابوذر غفاری علیہ السلام سے روایت کی گئی کہ ایک صحیح مرفوع حدیث سے یہ مطلب لیا گیا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد کی، اسی طرح مکے کی آبادی کی وجہ بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آ گئی۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر نئے سرے سے بسایا گیا، اور جنوں کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر وجود میں آ گئی۔ جن قوم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اور بھی تعمیریں کی، جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کی گئی یہ تمارت، جو جنوں کے قابو میں ہونے کی وجہ سے
وجود میں آئی۔ آج تک لوگوں کے حیرت کی وجہ ہے کہ ایسے بھاری بھرکم پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے اور کس طرح ان کو بلندیوں پر پہنچایا گیا، ایک دوسرے سے ملا کر کس طرح ان کو رکھا گیا۔ آج تک کہ یہ بات حیرت میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا۔ ایک بار دربار سلیمانی اپنی پوری شان کے ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت سلیمان نے جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا، ہدہد کو موجود نہیں پاتا۔ اگر واقعی غیر حاضر ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ غیر حاضری سخت سزا کے قابل ہے، اس لیے یا تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھ تاچھ کرنے کے اور کہنے لگا کہ میں ایک یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی آپ کو پہلے سے خبر نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے اور وہ اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کی سلطنت کا تخت اپنی خاص خوبیوں کی وجہ سے بہت زیادہ شاندار ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پجاری ہے اور شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ قیامت کے مالک پروردگار عالم جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کی پرستش نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تیرے سچ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو اس تک پہنچا دے اور انتظار کر کہ وہ اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ ملکہ کی گود میں جب خط گرا تو اس نے پڑھا، پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معاذ بہت عزت دار خط آیا جس میں لکھا ہے، یہ خط سلیمان کی اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس اللہ کی فرمانبردار مسلم ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے درباریوں، تو جانتے ہو کہ میں اہم معاملے میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ درباریوں نے کہا کہ جہاں تک رعب خانے کا تعلق ہے تو اس کے قطعی طور پر ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ ہے تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقت اور شوکت والے ضرور ہیں، لیکن حضرت سلیمان کے معاملے میں ہم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم کو اس کی طاقت و قوت کا اندازہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس عجیب طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ یہ سبق دیتا ہے کہ حضرت سلیمان کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مناسب ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ کچھ قاصد روانہ کروں اور حضرت سلیمان کے لیے عمدہ اور قیمتی تحفے لے جائیں۔ اس بہانے سے وہ اس کی شوکت اور عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست اور قوت کے مالک ہیں اور شہنشاہ ہیں تو پھر اس سے ہمارا لڑنا بیکار ہے، اس لیے کہ طاقت و شوکت کے مالک بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فتح کرتے ہوئے اور غلبہ حاصل کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور عزت دار شہریوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، اس لیے بے وجہ بربادی مول لینا ضروری نہیں ہے۔
جب ملکہ سبا کے قصیدے تحفے لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تحفوں کے ذریعے جن کو تم بہت قیمتی سمجھ رہے ہو اور خوش ہو کر مجھ کو پھسلاؤ؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری یہ قیمتی دولت بالکل ہیچ ہے۔ اس لیے تم اپنے تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں ایسی بھری بھرکم فوج کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم اس سے بچاؤ نہیں کر پاؤ گے، مقابلہ کرنے میں کامیاب نہ ہو پاؤ گے اور تم کو ذلیل و رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا۔ قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ سبا کے سامنے پوری بات بتائی اور سنایا کہ حضرت سلیمان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن اور حیوان پر بھی ان کے فرمان کے تابع اور سدھے ہوئے ہیں۔ ملکہ سبا نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ حضرت سلیمان سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی دعوت مان لی جائے۔ حضرت سلیمان کو مکتوب گرامی میں یہ ظلمہ تھا۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان کو وحی کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ تب آپ نے اپنے درباریوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اٹھا کر یہاں لے آیا جائے۔ تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک دیو پیکر جن نے کہا کہ میں اپنے دربار و برخاست کرنے سے پہلے میں تخت کو لا سکتا ہوں، مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے اور یہ کہ میں اس کے بیش بہا سامان کے لیے آمین ہوں، ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔ دیو پیکر جن کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان کے وزیر نے کہا کہ میں آگ جھپکتے ہی اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا۔ فرمانے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل اور کرم ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان، اور سچ تو یہ ہے کہ جو آدمی اس کا شکر گزار بنتا ہے وہ اصل میں اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے کے لیے ہی پڑتا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ ملکہ سبا کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی دیکھ کر ملکہ سچائی کا راستہ پاتی ہے یا نہیں پاتی۔ کچھ دنوں کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس کو یہ معلوم کیا گیا، کیا تیرا تخت یہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے مانو یہ وہی ہے، مگر اس کی بناوٹ میں تھوڑی تبدیلی ہے، مگر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھ کو آپ کی طاقت اور قوت کا پہلے سے ہی علم ہو چکا تھا، اس لیے میں آپ کی فرما بردار بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور اب یہ تخت کا معاملہ مجھے اور حیرت میں ڈال رہا ہے۔ میں آپ کی ایک بار پھر سے فرما برداری ظاہر کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد کامیاب ہوا۔ ملکہ بت پرستی چھوڑ کر خدا کی راہ میں آ گئی اور انہوں نے ہدایت کا راستہ اپنا لیا۔ جنوں کی مدد سے ایک شاندار محل تیار کیا گیا، شیش محل، اور آگ بینے کی چمک
محل کی اونچائی اور انوکھی کاریگری کے لحاظ سے بے نظیر تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑتا اس میں بہت بڑا حوض کھدوا کر پانی سے بھر دیا گیا۔ بلور کے ٹکڑوں سے ایسی نفیس فرش بنایا گیا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی کہ صحن میں شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ شاہی محل میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی، پاک پانی بہتا ہوا دیکھا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو پنڈلیوں کے اوپر اٹھایا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، سارا کا سارا محل ہے اور اس کا خوبصورت آنگن چمکتا ہوا ہے۔ ملکہ کی تیزی اور سوجھ بوجھ پر یہ ایک کڑی چوٹ تھی جس نے صورتحال سمجھنے کے لیے اس کی عقلی طاقتوں کو جگا دیا۔ ہدہد قرآن میں بہت صاف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد ہدہد پرندہ ہے۔ ملکہ سبا کا اسلام قبول کر لینا۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبرانہ ضع و ضلال کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس مکمل واقعے میں حضرت سلیمان کی یہی ایک غرض تھی جسے انہوں نے اپنے پہلے ہی خط میں ظاہر کر دیا تھا، مگر ملکہ اس وقت اس غرض کو نہ پا سکی تھی۔ ملکہ سبا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نکاح قرآن اور صحیح حدیثوں میں نفی یا اثبات دونوں ہی حیثیتوں سے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ حضرت سلیمان کے حکم سے جنوں کی بہت بڑی جماعت شاندار عمارتیں بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان کو موت کا پیغام آ پہنچا، مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں لگے رہے۔ اور ایک مدت کے بعد جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس توازن کو خراب کر دیا جس کی وجہ سے حضرت سلیمان لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آتے تھے اور وہ گر گئے، تب جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان کا زمانہ ہوا انتقال ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ ہم یہ معلوم نہ کر سکے۔ کاش کہ ہم غیب کا علم رکھتے تو عرش تک اس مشقت و محنت میں نہ پڑے رہتے جس سے حضرت سلیمان کے خوف میں مبتلا رہے۔ کہتے ہیں کہ جنوں پر جب یہ راز کھلا تو تعمیر مکمل ہو چکی